السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ معزز صدر مجلس، علماء اکرام اور اہل علم، اسی طرح سامعین کرام، سامعات، یہ ہمارا سالانہ جلسہ ہے۔ یہاں گوری بدنور والوں کا ہمیشہ سے یہ سسٹم رہا ہے، جہاں یہ اس جلسے کے ذریعے بچوں میں ایک تعلیمی شوق پیدا کرتے ہیں، وہیں پر بہت سارے علماء کو جمع کر کے ان کے پیرنٹس کی بھی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ یہ مدرسہ جڑا ہے ان کے والدین کے ساتھ۔ والدین میں مائیں بھی ہیں اور والد بھی ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک آپ لوگوں نے بچوں کے پروگرام کو سنا، اب باری آئی ہے ہماری، کیونکہ جو بچوں کی امانت ہمارے کندھوں پر ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، اس پر تو سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو امانت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے، اس کو کس طرح سنبھالنا ہے، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، کون سے وہ اسباب ہیں جن کو ہم اپنا کر ان بچوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بھی بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تربیت ہمیں حاصل کرنی ہوگی۔ لہذا جو موضوع اہل جلسہ نے انتخاب کیا ہے، تربیت سے جڑا ہوا ہے کہ ان بچوں کی تربیت کس انداز سے کی جائے۔ محترم حضرات، اب جانتے ہیں لفظ تربیت کے نام سے بہت سارے چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ تربیت دینی ہو، تربیت اخلاقی ہو، تربیت جسمانی ہو، تربیت فکری ہو، اسی طرح تربیت وقت کی پابندی کی ہو۔ تربیت یہ ایسا وسیع موضوع ہے، اس کے ماتحت بہت سارے ٹاپک جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں خاص ایک پہلو پر گفتگو کی جائے گی، کیونکہ یہ مدرسہ ہے، یہ دینی مدرسہ ہے، اور انشاءاللہ دینی تربیت کی یہاں سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تربیت کے دعوے دار تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن الحمدللہ ہم نے تربیت کو باپ دادا سے، مسجد سے سیکھا ہے، مسجد سے ہم نے سلیقہ سیکھا ہے، مسجد سے ہم نے ادب سیکھا ہے، مسجد سے ہم نے دین کو سمجھا ہے، لہذا ہمارا سارا اٹھنا بیٹھنا دین سے جڑ جاتا ہے۔ تو ہماری جو گفتگو ہوگی، دینی تربیت کس انداز سے ہونی چاہیے۔ جب دینی تربیت کا نام اب ہم لیں گے، تو اس دینی تربیت میں اللہ رب العالمین سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نماز، روزہ، تلاوت، اخلاق، گفتگو، ساری وہ ساری پہلوئیں اس میں آ جاتی ہیں جو انسان سوچ سکتا ہے اخلاق میں ہونا چاہیے، تربیت میں یہ موضوع ہونا چاہیے، تو اس میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اہم پہلو اس موضوع کا یہ ہے، تربیت پر اسلام کس قدر زور دیا ہے۔ اسلام میں ہمارے سامنے دو مرجع ہیں، قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث میں تربیت پر کچھ آیتیں یا کچھ احادیث کو ہم پہلے سنیں گے، تاکہ ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جب ہم سنیں گے تو عمل کرنے میں بھی ہمیں طاقت ملتی ہے، اور کہنے میں بھی ہمیں قوت ملتی ہے کہ عام انسانوں کی بات ہم نقل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں اس نبی کے قول کو ہم اپنا کر اس نبی کے قول پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قرآن و احادیث میں تربیت پر بہت زور دیا گیا ہے،
وہ پہلی آیت آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سورہ تحریم کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں مومنوں کو کان کھڑے کر لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے مسلمانوں کو کسی بات کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہوگا، یا تو دوسرا پہلو کسی چیز سے روکا جا رہا ہوگا۔ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اپنے ایمان لانے والے، اپنا اللہ رب العالمین کہتا ہے ایمان لانے والوں سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو تمہاری کیا ذمہ داری ہے ایمان لانے کے بعد؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ میں اس قدر نکھرے رہو، اس قدر پابند رہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں اس قدر نکھارے کہ مرنے کے بعد تمہیں کامیابی ملے۔ تو انسان جہنم سے بچنے کی تیاری اس دنیا میں کرے۔ ایک باپ ہے، اس کے ماتحت بہت سارے بچے، بیوی، بہنیں، بھائیاں رہتے ہیں، تو خود بھی اپنے آپ کو پابند رہنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ فوراً دوسرا پہلو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، مسلمانوں اپنے گھر والوں کو جہنم سے آگ سے بچانے کی پوری کوشش کرو۔ خود اکیلے پابند ہو جاؤ، خود ایک ذمہ دار بن کے نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی کرو، یہ مبارک ہے، لیکن دوسری تمہاری ذمہ داری یہ ہے تمہارے بچے کس ڈگر پر ہیں، تمہارے گھر والیوں کا راستہ کیا ہے، تمہارے بچے کس راستے پر چل رہے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ ایک حدیث، یہ ایک آیت سورہ تحریم کی تربیت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اور بھی احادیث سنیں، اور بھی احادیث اور آیتیں سنیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ دوسری جگہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ نبی کو حکم دیتے ہوئے ساری امتیوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماتحت رہنے والوں کے لیے نماز کا حکم دیں، نماز پڑھنے پر زور دیں، اس پر ابھاریں، ان کو نماز کے لیے لائیں، اس کا حکم دیں۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ کام آسان نہیں ہے، اس میں پریشانی بھی آ سکتی ہے، سامنے والوں کی طرف سے جواب الگ الگ انداز کا آ سکتا ہے، اس پر آپ صبر کریں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حق، اے باپ تمہارے اپنے بچے کا حق تم پر ہے، تم باپ ہو، کس انداز سے تم اپنے بچے کے حقوق کو تم ادا کرتے ہو، یہ اس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشغول ہو کر یا مشغولیت میں کاروبار میں بزی ہو کر اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، تو یہ بعد میں ہمیں سر جھکانا پڑے گا، ہمیں بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسلام نے اس پر زور دیا ہے کہ اے باپ تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو اپنے بچوں کا حق ادا کر، تجھ پر یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، چھوڑا نہیں جائے گا، اس کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، سب سے اللہ رب العالمین کے ہاں سوال ہوگا۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں تیاری کر لینا ہے۔ جو لوگ بچوں کی تربیت پر وقت لگاتے ہیں وہ آسانی سے اللہ کے ہاں جواب دے سکتے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی گرفت ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم الصلاۃ للسبع، جب 7 سال کے ہو جائیں بچوں کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال ہو جائیں سختی کرو، چاہے انہیں سختی کے طور پہ تمہیں مارنا بھی پڑے، سختی بھی کرنا پڑے،
یہاں تک کہ وہ بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے نمازی بن جائیں۔ ایک باپ کو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ بچے اپنے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کر لے جائیں، تو وہ اس کی خوشی کو اپنے زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے، اس حدیث سے یہ سبق لینا چاہیے، ہم اپنے بچوں کی تربیت میں ضرور بچوں کو نماز کے لیے لائیں، اس حدیث میں زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے وہ تربیت یافتہ نوجوانوں کو بھی تذکرہ کیا ہے۔ اے ماں باپ، اے ذمہ داروں، تمہارے سامنے وہ واقعہ رہنا چاہیے۔ سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، ایسے نوجوان جو تربیت یافتہ تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ایسے تربیت یافتہ تھے کہ وہ توحید کو اپنانے کے خاطر حکومت سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے اور علاقے کو بھی چھوڑ کر وہ الگ سفر کر کے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس قدر ثابت قدم رکھا، اللہ نے ان کی مدد کی، وزدناہم ہدی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔ یہ ساری مثالیں، یہ سارے احادیث ہمیں اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوشخبری بھی اللہ رب العالمین نے دیتے ہوئے فرمایا سورہ طور میں، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ اگر کوئی ماں باپ بچوں کو اس انداز سے پرورش کریں اور ان کی اس انداز سے تربیت کریں، مرنے کے بعد اگر یہ نیک ہیں تو اللہ رب العالمین اس خاندان کو دوبارہ ملا دے گا۔ ایک باپ اپنے سامنے جنت میں وہ اپنے بچوں کو بھی، اپنے بچیوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی پا سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں ان بچوں کی صحیح انداز سے تربیت کیا ہو، ایمان پر ثابت قدم ہو، تو ان کو سب سے بڑا انعام قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت میں بھی ملا دے گا۔ محترم سامعین، یہ قرآن اور احادیث سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ دوسرا پہلو ہے، ہم سے پہلے بہت سارے اسلاف گزر چکے ہیں، وہ بھی باپ کی حیثیت سے زندگی گزار چکے ہیں، ان کی بھی اولاد تھی، انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں آگے آنے والے ماں باپ، ان کے ذمہ داروں کے لیے کیا خبر دی ہے، چند لوگوں کے اقوال کو ہم سنیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کو کون نہیں جانتا، یہ خلیفہ گزر چکے ہیں، مسلمانوں کے لیڈر۔ وہ کہتے ہیں سب سے بہترین نیکی یہ ہے، والدین کے لیے سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اخلاق کی تربیت کریں۔ نیکی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن اگر کوئی باپ اپنی پوری انرجی، اپنا پورا وقت بچوں کی تربیت کے لگا دیتا ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، قیامت کے دن وہ تولی جائے گی، اس لیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ساری چیزوں کو قربان دینا اسے گوارا تھا، لیکن بچوں کو آوارہ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ کہا سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اس کے قیامت کے دن جو تولی جائے گی وہ ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، جب ان کی آپ بات سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جس نے اپنے بچوں کی تربیت، جس نے اپنے بچوں کی اخلاق اور دینی تربیت پر توجہ نہیں دی، اس نے اس پر ظلم کیا، اس نے اس پر ظلم کیا۔ جو حق دینا چاہیے تھا اس نے وہ حق نہیں دیا۔ لہذا وہ ماں باپ سوچ لیں، صبح ہوتے ہی بازار، دوپہر میں بازار، شام میں دوستوں کے ساتھ کہاں وقت گزرتا ہے؟ زیادہ تر وقت ان مسلمانوں کا اور خاص کر ذمہ داروں کا بازاروں میں اور سڑکوں میں، لوگوں میں گزرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں بچے کیا پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں، یہ وہ ظالم ٹھہریں گے اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ اپنے بچے کی شکایت لے کر آتا ہے، یہ بچہ بڑا ظالم ہو چکا ہے، کسی بھی طرح فیصلہ کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ تمہارے بیٹے کو بلاؤ۔ پوچھا کیا ہے تمہارا باپ میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے تمہارے بارے میں؟ کہا اے امیر المومنین، میرے باپ کی تو آپ نے شکایت سن لی، آپ میری شکایت سن لیں۔ یہ میرا باپ ہے، نہ صحیح جگہ شادی کیا، نہ صحیح نام رکھا اور نہ صحیح تربیت کی۔ یہ بحیثیت باپ ہونے کے مجھ پہ کیا اپنا حق ادا کیا، آپ بتا دیں۔ میرا نام بھی غلط رکھا ہے اور ایسی جگہ اپنی مرضی کی ایسی جگہ چلتے پھرتے جگہ شادی کر لیا ہے، کوئی بھی حق میرا ادا نہیں کیا اور مجھ سے وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے۔
آپ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ پہلے تم اپنا حق ادا کرو۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی بندہ حق ادا نہیں کرتا ہے باپ، وہ ظالم ٹھہرے گا اور ظلم کرنے والا ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اولاد کے حق میں سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ انسان بچوں کی نیکی کی تربیت کرے۔ اس کے علاوہ ابن مسعود رحمہ اللہ کہتے ہیں اولاد کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہیں نیک صحبت میں رکھا جائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اولاد کی کامیابی والدین کی نیک تربیت پر منحصر ہے۔ کوئی بھی یہ چاہے میرے بچے نیک ہو، میں اپنے بچوں کو بالکل نیک اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا دیکھنا چاہتا ہوں تو ان کو دینی تربیت کرے۔ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں بچوں کو نماز اور دین سکھانا والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم نے بچوں کو نماز سکھایا ہے؟ ہم نے بنیادی چیزیں بچوں کو ہم نے سکھایا ہے؟ نہیں سکھایا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ہمیں بھی خود نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو دنیا کی محبت اور کاروبار میں اس قدر مگن ہے کہ بچوں کی طرف ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو خود نیک بن جاؤ، خود نیک بن جاؤ، تمہاری اولاد خود بخود نیک بن جائے گی۔ آخری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اولاد کو ان کے دلوں میں دین ڈال دو، اولاد کو ان کے دلوں میں دین ڈال دو، ورنہ ان کے دلوں میں دنیا داخل ہو جائے گی، پھر بعد میں تم دین داخل کرنا بہت مشکل میں ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ ان بچوں کے دلوں میں دینی محبت، دین سے مر مٹنے کا جذبہ، دین سیکھنے کا جذبہ سکھا دو، ورنہ دنیا کی محبت اگر ان کے دلوں میں گھس جائے گی تو باقی دوسری چیزیں لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ دوسرا پہلو تھا۔ تیسرا اس تربیت سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے ہم تربیت کس انداز سے کریں؟ ہر باپ کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے تربیت اچھا کرنا چاہیے، اچھے انداز سے کرنی چاہیے۔ مائیں بھی بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں، سوچتے ہیں کوئی ایسا میٹیریل مل جائے، کوئی ایسا شیڈول مل جائے، اس شیڈول کو ہم اپنا کر بچوں کو نیک بنائیں۔ چند طریقے میں چلتے چلتے پیش کر دیتا ہوں، اب بڑے غور سے ان کو سنیں۔ پہلی ذمہ داری ہم اپنے بچوں کو تربیت کس انداز سے کریں؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شادی کرتے وقت نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں۔ دولت ہے، خاندان ہے، خوبصورتی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن اگر دین نہیں دیکھا جاتا ہے بعد میں وہی نتیجہ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک باپ کو اپنے بچے کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے جو وہاں چل رہا ہے، اس لیے کہ اس کی ماں سلیقے والی نہیں ہے، اس کی ماں دین سے ہٹی ہوئی ہے، اس کی ماں بالکل نابلد ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہو یا بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے تو نیک جوڑوں کا انتخاب کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری تو شادی ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ ہمارے گھر میں بہت ساری کمیاں میں دیکھ رہا ہوں، تو ان کے لیے حق یہی ہے، ان کے لیے سامنے علاج یہی ہے، اس طرح کے مجالس میں، جلسوں میں، مساجد میں، دینی محفل سے آپ جوڑ دیں۔ آپ اپنے آپ انداز سے جو ہے ان کے دلوں کو نرم نہیں کر پائیں گے۔ دنیا میں سب سے اچھی اگر کوئی جگہ ہے نصیحت قبول کرنے کے اعتبار سے وہ اللہ کے گھر ہیں۔ ان عورتوں کو اللہ کے گھر سے جوڑ دیں، آپ دیکھیں خود بخود اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ لہذا جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی علاج ہے، جو لوگ شادی کر چکے ہیں ان کے گھر کا مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے اپنی گھر والیوں کو نیک بنائیں، نیکیوں کے راستے پر آپ لگا دیں۔ جس طرح دنیا کے سارے کام آپ کروا لیتے ہیں اسی طرح آپ دین کے بارے میں آپ ان کو جوڑ دیں، انشاءاللہ اس کا نتیجہ ملے گا۔ دوسری ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے تربیت کرنے میں، آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ بچے ہونے سے پہلے بھی دعا کریں رب ہب لی من الصالحین، جب بچے ہو جائیں تو بھی دعا کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسلام نے دونوں دعاؤں کو سکھایا ہے۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں،
جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کتنا وقت اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے اولاد کے لیے کتنا دعا کرتے ہیں. نہیں اللہ مجھے دولت دے, مجھے کامیابی دے, مجھے یہ دے, فلاں دے, فلاں دے, آپ مانگیں, کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن دعا کا ایک خاص حصہ اولاد کی تربیت کے لیے ہو, کیونکہ اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے بیچ میں انسانوں کا دل ہے, یقلبھا کیف یشاء, جب چاہے وہ دل بدل دیتا ہے. اس رب سے آپ مانگیں, گڑ گڑائیں, روز مانگیں, روز مانگیں, روز مانگیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی, آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. آپ جو چاہتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کی نیتوں کے اعتبار سے آپ کی دعا قبول کر کے بچوں کو نیک بنا دے گا. یہ دوسرا پہلو ہے دعا کرنا. تیسرا جو پہلو ہے تربیت کا, آپ رات میں یا جب بھی اپنی بیوی سے ملیں تو آپ دعا کا اہتمام کریں. اس لیے اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے, بغیر بسم اللہ کے, بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, شیطان کے شر سے اور شیطان کے کچوکے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ, ہمیں بھی اور ہم سے ہونے والی نسل سے بھی اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. ہم مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے اس دعا سے نابلد ہیں, اور ہے بھی تو لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں. لہذا آپ کثرت سے پڑھیں, کثرت سے پڑھیں. جو اولاد آپ کے کوہ سے جنم لینے والی ہے وہ نیک ہو, شیطان کے شر سے بچے. یہ تیسرا کام ہے. جب بھی ہم اپنے گھر والیوں سے ملنے کا مسئلہ آئے تو اس دعا کا اہتمام کریں. چوتھا طریقہ, چوتھا راستہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو کسی بھی قسم کا ڈر دکھانا چاہتے ہیں, شیطانوں کا, جنوں کا, بھوت کا, فلاں کا ڈر نہ دکھائیں. یہ وقتی ہے. آپ ان کے ہاں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی حاضری, اللہ کا دیکھنا یہ دکھائیں, یہ ان کے دل میں ڈر بٹھائیں. کہتے ہیں دیکھو جن آنے والا ہے, سو جاؤ, فلاں ہے دیکھو دروازہ کھل جائے گا, فلاں آئے گا. یہ وقتی ہوگا, بعد میں وہ سمجھ جائیں گے کہ ماں باپ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں. آپ اللہ کا ڈر پیدا کریں, آپ کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی, ہر صورت میں وہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں آئے گا. یہ چوتھا کام ہے. اور پانچواں جو کام ہے بچوں کی تربیت میں, جو ہم سے تقریباً کوتاہی ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی برائی دوسروں کے سامنے کرتے ہیں. چچا موجود ہیں, ماموں موجود ہیں, خالہ موجود ہیں, پڑوسی موجود ہیں, میرا بچہ خراب, وہ ٹھیک نہیں, شیطان ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. اس کی تعریف, اہانت کرتے ہیں. دوستو اس کی بھی ایک شخصیت ہے, اس کی بھی ایک عزت نفس ہے. آپ اس کے بارے میں تعریف کیجئے. آپ نصیحت کرنا, تنہائی میں نصیحت کیجئے. بھری مجلس میں بعض لوگوں کو یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے, مساجد میں آ کر پورے بھری مجلس میں لوگ اعلان کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اسکولوں میں بھی جا کے اساتذہ کے سامنے, پورے بچوں کے سامنے شکایت کرتے ہیں. یہ اہانت نہ کریں. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ ان کو نیک صحبت دیں. بچے کس کے ساتھ اٹھتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر بچے ہمارے صحبت ہیں, کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر لنگ لاتا ہے, تو لہذا کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کن کے ساتھ ان کی چاٹنگ ہے, اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ساتویں چیز ہے, ان بچوں کو ہم اچھے نام سے پکاریں. جیسے کہ ابھی میں نے کہا, آپ شیطان یا فلاں فلاں, یہ چور ہے, بدماش ہے, فلاں ہے, یہ برے ناموں سے نہ آپ پکاریں, ان کا اثر اس پر ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آٹھویں چیز یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ لیں. ایسا نہیں ایک بچہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, اسے خوب نواز رہے ہیں, خوب دیکھ بھال کر رہے ہیں, خوب کھلا رہے ہیں, باقی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں, تو یہ باغی بن جائیں گے, بغاوت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی. اعدلوا بین اولادکم, کہا گیا اپنے اولاد کے درمیان عدل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. آخری 2 پہلو ہیں. جو ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے, وہ اپنا ایک آئیڈیل بنے, قدوہ بنے. جو چیز بچوں سے چاہتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. نمازی بننا چاہتے ہیں, آپ نمازی ہوں. تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ تلاوت کر جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے موبائل نہ دیکھیں, تو آپ موبائل دیکھنا کم کر دیں ان کے سامنے. جو چیز بھی آپ بچوں سے امید لگاتے ہیں, اس چیز کی پابندی ہمیں کر لینا چاہیے. یہ سب سے بڑا کام ہے. اس لیے سورہ کہف میں اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ایک دیوار تھی, دیوار کے نیچے خزانہ تھا. ایک موسیٰ علیہ السلام و خضر نے دیوار کو بنا دیا, اس لیے بغیر مزدوری کے, ان کے علاقے کی بدتمیزی بھی دی, کھانا بھی نہیں کھلایا, اس کے باوجود بھی انہوں نے دیوار بنا کر ان پر احسان کیا. بعد میں کہتے ہیں کہ ان کی اولاد, ان کے والدین نیک تھے, تاکہ یتیم بچے بڑے ہو کر ان کی دولت ان کے ہاتھ لگے. آپ نیک ہیں تو آپ کی دولت ضائع نہیں ہوگی. آپ نیک ہیں, آپ کی پراپرٹی آپ کے بچوں کو ضرور ملے گی. اگر آپ نیک نہیں ہیں, دنیا کی دولت ہے, تو یہ دولت آپ کے بچوں کے ہاتھ بھی لگنے والی نہیں ہے.
چھین جائے گی، ختم ہو جائے گی، کسی اور کے حوالے ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے آخری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو ہے آئیڈیل بن جائیں، اور آخری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بچوں کے سامنے ہرگز لڑائی یا جھگڑا یا کوئی ٹینشن والی باتیں نہ کریں۔ کہتے ہیں کیا کروں، میں ہمیشہ دیکھتا ہوں امی ابا گھر میں لڑتے ہیں، جب دیکھو امی کا مسئلہ، جب دیکھو ابو کا مسئلہ ہے، ابو اچھے ہیں تھوڑی دیر کا بات کریں امی اچھے ہیں، تھوڑی دیر کہتے نہیں دونوں اچھے نہیں ہیں۔ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ لہذا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم اپنے کمرہ بند کر لیں، جو بھی گفتگو کرنا کریں، لیکن اسکول جانے کے بعد کریں، ان کی موجودگی میں اس انداز سے چیخ و پکار، اس انداز سے گفتگو کرنا، یہ بچوں کی ذات پر اثر آتا ہے، وہ تربیت میں کمزور ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ کہتے ہیں یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے، میں کوئی اور راستہ اپنا لوں گا، شاید وہ راستہ صحیح ہوگا۔ یہ بہت سارے پہلو جو بتائے گئی ہیں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، تربیت پر اسلام بہت زور دیا ہے۔ لہذا الحمدللہ اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، جس پابندی کے ساتھ آپ اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسے میں بچوں کو آپ لاتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ ہرگز آپ اس سے الگ نہ ہوں، چاہے بچے SLC کو پہنچ جائیں، انٹر کو پہنچ جائیں، کہیں بھی پہنچ جائیں، مسجد سے ہمارا رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لہذا بچے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ہر صورت میں ہم مسجد سے جڑیں اور مسجد میں رہتے ہوئے خوب اچھے انداز سے تربیت کریں۔ امید ہے کہ ساری باتیں آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں کہی گئی ہیں غور سے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔